السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، مفتی عرفان اللہ سیفی آفیشیل یوٹیوب چینل کی جانب سے پروگرام قربانی کے فضائل و مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان عامر رضا سیفی حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قربانی اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت ابراہیمی کو ادا فرما کر امت کے صاحب حیثیت افراد کو ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور قربانی کے فضائل و مسائل سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ مفتی عرفان اللہ عابدی سیفی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آئیے ہم ان سے قربانی سے متعلقہ امور پر گفتگو کرتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ سب سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قربانی کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ۔ قربانی ایک ایسا اہم اسلامی شعار ہے جسے رہتی دنیا تک کے لیے ایک اہم دینی حیثیت عطا کی گئی ہے۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسان کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت حابیل کا ذکر ہے قرآن مجید میں کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی اور ان کی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ اور اولو العزم رسول ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند رتبے اور بلند مقام عطا فرمائے، اور قرآنی آیات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں انہوں نے پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرمایا اور اس کے بدلے میں جنت سے قربانی عطا فرمائی، اور وہ قربانی اس وقت سے ہمارے لیے جاری و ساری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ اس کو ہم نے جاری فرما دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جب حکم فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو قربانی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم بھی فرمایا گیا، اور یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی ہوا، سو ہم اس سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب، ہم دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ قربانی ہمارے لیے کیوں لازم قرار دی گئی ہے؟ قربانی کے لازم قرار دینے کا اصل میں مقصد انسان کی اپنی نفس کشی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرب حاصل کرنا بھی ہے، اور تقوی کا بنیادی حصول ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو انسان اپنے مال سے بڑی محبت کرتا ہے، انسان کو اپنی جائیداد سے بڑی الفت ہوتی ہے، اور وہ اسے کبھی بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا مگر یہ کہ کہیں ضرورت پڑے۔ تو اب ظاہری جو اس کے مفاد ہیں وہاں تو وہ خرچ کرتا ہے، لیکن جہاں ظاہری طور پر اس کو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں خرچ کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا تاکہ وہ اپنا مال خرچ کرے، اور اس مال خرچ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ جو ہے وہ ظاہر ہو کے سامنے آتا ہے، اور انسان کے تقوی سے اس کا تعلق ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں اپنی بندگی پیش کرتا ہے تو اس سے اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ اس کے اندر مزید ابھر کے سامنے آتا ہے۔
اب دیکھیے قرآن مجید کے اندر انسان کو جو بھی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن مجید میں اس کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب آپ فرما دیجئے میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، ایوری تھنگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ گویا کہ ہم سب کے سب اللہ کے لیے، اور ہمارا اس دنیا میں آنا، ہمارا اس دنیا سے رخصت ہونا، اس دنیا میں زندگی گزارنا سب کا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ کے لیے ہے تو ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بھی گزارنی چاہیے۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کے راستے میں اپنی مال کی قربانی پیش کرو۔ اب وہ ایک تو زکوٰۃ کی صورت میں ہم پیش کرتے ہیں، صدقات کی صورت میں، صدقہ فطر کی صورت میں، اور جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے ہم جانور اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہیں۔ اور میں یہاں یہ بات بھی عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بندگی کا حکم دیا ہے ویسے ہی انسان کو بندگی کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ معاشرے کو اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے تو ہم اس چیز کی طرف توجہ کریں۔ مثلا کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، کسی کی شادی کی ضرورت ہے، دیگر معاملات ہیں، تو ہم اپنے پیسوں کو اس طرف خرچ کریں۔ یہ ہماری سوچ ہے اور ہم اس پر بعض اوقات جو ہے وہ بات بھی کرتے ہیں، معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پر بات کرتے ہیں۔ بالکل یہ ساری انسانی ضروریات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ادا کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مدد کرتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر نظر کرم فرماتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور ایک رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ قرار دیا گیا، کانٹے والی اور پتھر کو ہٹا دینے کو صدقہ قرار دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم باہم معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اور اس کا باقاعدہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی عبادت کا انکار کرتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ اس کو چھوڑ کر اس کو کر دیا جائے۔ نہیں، بندگی وہی ہے، عبادت وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا قربانی والے دن قربانی کرنے سے بہتر اور کوئی عمل نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا، یعنی سب سے بڑھ کر اور سب سے اہم عمل اور سب سے مقرب عمل اللہ کی بارگاہ کا جو قرب عطا کر سکتا ہے وہ قربانی ہے۔ خون بہانا، احراق الدم، روایت کے الفاظ ہیں کہ خون بہانے سے بڑھ کر اور کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کا قرب عطا کر سکتا ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے بلا چون و شرح اور بغیر حیل و حجت کے سر تسلیم خم کر لینے کا نام بندگی ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور قربانی کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کے حضور اپنی عبادت پیش کرے اور اسے تقوی حاصل ہو سکے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ دیکھیں لفظ قربانی جو ہے یہ لفظ نکلا ہی قرب سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرب اسی کو ملے گا جو اللہ کے قریب ہونے کے رستوں پر چلے گا، اور عید الاضحیٰ پہ آ کے ان ایام کے اندر اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا ہی اللہ کے قرب کا رستہ ہے، اور اللہ کو یہی بات پسند ہے۔ قبلہ مفتی صاحب ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کیا ہے؟ قربانی کے واجب ہونے کے لیے نصاب زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن مکمل طور پر نہیں۔ اس کو ہمارے فقہا نے آسان کر کے یوں کہا ہے کہ جو چیزیں صدقہ فطر کے لیے لازم ہے وہ قربانی کے لیے لازم ہے، اور وہ نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ والا ہے، یعنی 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس کے مطابق آدمی کے پاس پیسے ہوں، مال تجارت ہو۔ لیکن زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آدمی کے پاس اتنا ساز و سامان موجود ہے، اس کی ضرورت سے زائد ہے، یہ بات بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ایام قربانی کے اندر ایک آدمی نصاب کا مالک تو بن جاتا ہے، لیکن وہ نصاب اس کے گھر کی جو ضروریات شرعیہ ہیں، کہ شرعی ضرورتیں، اس کے لیے وہ مال موجود ہے اور وہ اس کی شرعی ضرورت ہی اس سے پوری ہوگی، تو اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔
قربانی جو شخص بھی صاحب نصاب ہو جاتا ہے اس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے، وہ مرد ہے یا وہ خاتون ہے، دونوں پر قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گھر میں ہماری خواتین کے پاس، ہماری ماؤں بہنوں کے پاس سونا موجود ہوتا ہے زیور کی شکل میں، تو یاد رکھیے وہ نصاب کو پہنچ رہا ہو تو ان پر بھی علیحدہ سے قربانی لازم ہے، یعنی مرد پر علیحدہ سے قربانی، عورت پر علیحدہ سے۔ اور جو جو صاحب نصاب ہوگا گھر میں، وہ والد ہے، وہ بیٹا ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیوی ہے، وہ والدہ ہے، جو بھی، اگر ہر ایک صاحب نصاب ہے تو ان پر سب پر علیحدہ علیحدہ قربانی لازم ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ گھر میں ایک شخص جو ہے وہ بڑا، وہ قربانی کر دیتا ہے، یا گھر میں تمام افراد ایک شخص کو قربانی سونپ دیتے ہیں اور وہی جو ہے وہ قربانی کرتا ہے، باقی سب سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی ادا ہوگی۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو صاحب نصاب ہوگا ان سب پر علیحدہ علیحدہ قربانی لازم ہوگی۔ آج کے اس دور میں چاندی کا نصاب، اگر کسی کے پاس دیگر نصاب بھی موجود ہیں تو پھر چاندی کے نصاب کے مطابق ہم حساب کتاب لگاتے ہیں۔ سونا اگر ہے تو پھر صرف سونا، سونا نہیں ہے تو پھر چاندی کا حساب ہوتا ہے۔ تو چاندی 52.5 تولے ہے۔ تو وہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ضروریات شرعیہ جو ہے وہ اس کا خیال رکھتے ہوئے اگر اس سے زیادہ ہے تب قربانی لازم ہوگی، اگر ضروریات شرعیہ پوری کرتے ہوئے نصاب کم ہو جاتا ہے تو پھر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اور ہمیں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ قربانی انسان جتنا زیادہ دل کی خوشی کے ساتھ ادا کرے گا، طیب نفس کے ساتھ ادا کرے گا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے ادا کرے گا، اتنا ہی زیادہ اللہ کریم اس کو اپنی رحمت برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کو آپ دیکھ لیجئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں قربانیاں فرمائیں، حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معاشی حالت کو دیکھیں تو آپ کبھی بھی اس طرح آسودہ نہیں رہے، بلکہ جو آتا تھا وہ خرچ کر دیتے تھے، جو آتا تھا وہ جمع نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کی۔ اسی طرح ہمیں بھی اللہ کے حضور قربانی پیش کرتے رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے اہم امور کی طرف اشارہ فرمایا کہ جیسے کہ ہمارے گھروں میں اکثر ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص قربانی کرتا ہے، باقی بھی صاحب نصاب کو پہنچ رہے ہوتے ہیں، وہ قربانی نہیں کرتے۔ تو آپ کا شکریہ۔ ہم تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیسے جانور خریدنا چاہیے، یہ ذرا رہنمائی ہماری فرمائیے۔ قربانی کا جانور خریدتے ہوئے ہمیں بہت ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ یہ ایک اہم چونکہ فریضہ ہے اور اس میں اگر کسی طرح کی کوتاہی ہو جائے تو آدمی صحیح طرح اس فریضے کو ادا نہیں کر پائے گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کون سا جانور ہم خرید رہے ہیں اور اس کے لیے عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اگر آپ اونٹ لے رہے ہیں تو اس کے لیے 5 سال کی عمر ہے، گائے ہے، بیل ہے تو اس کے لیے 2 سال کی عمر ہے، یعنی 2 سال پوری ہونی چاہیے اور آگے تیسرا سال شروع ہو چکا ہو۔ اسی طرح اگر بکرا ہے تو وہ 1 سال کا ہو، اور اگر چھترا ہے تو اس کے لیے 6 مہینے کی عمر ہے، لیکن وہ صحت مند ہو اور دیکھنے کو لگتا ہو کہ یہ سال کا تقریباً ہو گیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ ہمارے ہاں عام طور پر دانت کی نشانی کو جو ہے وہ اس کی عمر کے طور پر سمجھا جاتا ہے، تو پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ دوندا جانور ہونا چاہیے۔ یہ میں عرض کروں کہ دانت ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات دانت نہیں بھی گرتے تو ہمیں عمر کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں، منڈی میں جا کر جہاں پر ہم جانور خریدنے جاتے ہیں وہاں کئی مصنوعی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جانور کی عمر کو پورا دکھانے کے لیے، اس لیے کسی کاریگر آدمی کو ہمیں ساتھ رکھنا چاہیے اور ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات وہ اس کے دانت توڑ بھی دیتے ہیں۔ یہ بیوپاری جو جانور فروخت کرتے ہیں، بعض اوقات وہ جھوٹ بول کر اس کی عمر پوری بتا کر وہ جانور جو ہے وہ ہمیں دے دیتے ہیں، حالانکہ اس کی عمر پوری نہیں ہوئی ہوتی۔ ایک تو یہ بات ہمیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جانور صحت مند ہو۔ تھوڑے بہت پیسوں کے لیے ہم
لاغر جانور یا کمزور جانور یا بیمار جانور قطعاً نہ خریدیں. صحت مند تندرست جانور ہو، اور جانور خریدتے وقت اس کا پورا جائزہ لیا جانا چاہیے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ جانور جو ہے وہ ہاتھ پاؤں اس کے سلامت ہیں، اس کی آنکھیں سلامت ہیں، اس کے دانت سلامت ہیں، اور چلتا پھرتا صحیح ہے، صحت مند ہے. جانور خریدتے وقت ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ایسا کوئی عیب اس میں موجود نہ ہو جس کی وجہ سے وہ جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش نہ کیا جا سکے. تو میں مشورہ دوں گا اپنے سامعین اور ناظرین کو کہ جب بھی آپ جانور خریدیں تو کسی تجربہ کار شخص کی خدمت حاصل کر لیں، یا کسی ایسی جگہ سے خریدیں جہاں آپ کو قطعاً کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اور آپ اعتماد کے ساتھ وہاں سے اپنا جانور خرید سکیں. اگر جانور میں کوئی عیب ہو گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، اس کی آنکھیں خراب ہوئیں، اس کے دانت منہ سے جھڑے ہوئے، یا اس کے سینگ جڑ سے نکلے ہوئے وغیرہ وغیرہ اس طرح، تو وہ پھر جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ عیب کس کو کہتے ہیں. عیب کا ایک میں نسخہ اور ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں. ہر وہ عیب جس سے جانور کی قیمت کم ہو جاتی ہے، تاجروں کے ہاں جس عیب سے جانور کی قیمت کم ہو جاتی ہے اس کو ہم عیب تصور کریں. اگر آپ اس کو مارکیٹ میں لے کر جائیں تو تاجر جو ہے وہ اس کو عیب شمار کرتے ہیں اور اس کی قیمت نارمل قیمت سے کم دیتے ہیں، تو وہ عیب ہوگا. تو اس کی موجودگی میں قربانی کرنا مناسب نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں احتیاط بہرحال ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، اور اگر جانور میں کوئی اسپیسیفک عیب آ گیا ہے تو کسی اہل علم سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ کیا اس طرح کے عیب میں وہ جانور قربانی کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ جانور جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ اس میں وہ عیب موجود ہو اور ہم قربانی کر دیں اور وہ قربانی شرعی طور پر قربانی نہ ہو. ماشاءاللہ مفتی صاحب، چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا قربانی اپنے علاوہ کسی دوسرے کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، اور قربانی کے حصوں کے اندر عقیقے کا حصہ بھی انسان ڈال سکتا ہے؟ اس بارے میں ارشاد فرمائیں. یہ سب سے پہلے تو انسان کے اوپر جو قربانی واجب ہے اسے پہلے اپنی قربانی کرنی ہوگی، پھر اس کے بعد وہ اپنے بزرگوں کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، زندہ کی طرف سے بھی اور جو وفات پا سکے ہیں ان کی طرف سے بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے قربانی کرتے تھے اور اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے. اور ظاہر بات ہے امت میں وہ افراد بھی شامل ہیں جو ابھی دنیا میں آنے تھے، اور امت میں وہ افراد بھی جو اس دنیا سے پردہ کر گئے تھے، ان کی طرف سے بھی نیت ہوتی تھی. حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے بعد میں حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے. ایک اپنی طرف سے کیا کرتے تھے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے اور کسی دوسرے کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی، لیکن سب سے پہلے تو اس کی اپنی قربانی ہوگی، اور باقی پھر ثواب کی نیت سے. اور جو اس دنیا سے ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے. اور یہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس کی طرف سے قربانی کرنی ہے وہ ایک ہی ہو. مثلا آپ کے والد اس دنیا سے پردہ کر گئے، والدہ اس دنیا سے پردہ کر گئی، آباء و اجداد، تو آپ سب کی نیت کر سکتے ہیں. جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام امت مسلمہ کی نیت کرتے ہیں، تمام اہل ایمان کی نیت کی جا سکتی ہے، اور چند لوگوں کو بھی اس نیت میں شامل کیا جا سکتا ہے. اس لیے قربانی جو ہے وہ دوسرے افراد کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے. دوسرا آپ نے پوچھا عقیقہ، تو بالکل عقیقہ بھی تقرب اللہ کی ایک شکل ہے. تو ایسے ہو سکتا ہے کہ قربانی کے کچھ حصے ہوں، جیسے بڑا جانور ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، تو اس کے اندر کچھ حصے قربانی کے ہوں اور کچھ حصے عقیقے کے ہوں. فقہاء کرام نے اس کی اجازت دی ہے. قربانی کے حصوں کے ساتھ ساتھ عقیقے کے حصے بھی شامل کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر دونوں کا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا، تقرب اللہ ہے. تو اس وجہ سے چونکہ بنیادی مقصد دونوں کا ایک ہے، اس وجہ سے اس میں قربانی کے حصے بھی اور عقیقے کے حصے بھی رکھے جا سکتے ہیں. مفتی صاحب، آپ سے میرا یہ سوال عرض ہے کہ قربانی کتنے دن تک کی جا سکتی ہے؟ قربانی کے لیے افضل دن تو
10 ذوالحج کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے اجازت دی ہے کہ 11 اور 12 ذوالحج تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو 3 دن گویا کہ میرے پاس قربانی کے ہوئے، 10 ذوالحج، 11 ذوالحج اور 12 ذوالحج، ان تینوں ایام میں قربانی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن افضل دن جو ہے وہ پہلا یعنی 10 ذوالحج کا دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ قربانی کے گوشت کو کتنے دن تک رکھا جا سکتا ہے؟ قربانی کے گوشت میں ابتداً تو 3 دن کا فرمایا گیا تھا، حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر بھی ہے، لیکن پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرما دی۔ تو ہم اس کو اپنے حالات کے مطابق، اپنی ضروریات کے مطابق دیکھ سکتے ہیں۔ قربانی کے لیے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غربا اور مساکین کے لیے، 3 حصے کیے جائیں۔ لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر خود وہ عیالدار ہے، بچے زیادہ ہیں، اس کی فیملی بڑی ہے، تو وہ گوشت گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو زیادہ ضرورت ہے تو وہ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق جمع بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو اصل میں بات پیش نظر رکھنے والی ہے وہ ہے کہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش کی ہے، اللہ کے حضور پیش کی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو قربانی خود کر کے اور اس کا گوشت بنا کر فریز کر لینا اور پھر اس کو زیادہ دیر تک رکھ لینا، یہ قربانی کی اصل روح کے خلاف ہے۔ جو ضرورت مند ہیں میں ان کے لیے عرض نہیں کر رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعت عطا فرمائی ہے وہ عام دنوں میں بھی گوشت استعمال کرتے ہیں۔ قربانی کے ایام میں گوشت ان کو دیں جن کو عام دنوں میں میسر نہیں آتا۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے افراد ہیں کہ جو بڑی بہت مشکل سے اپنی روزمرہ کی خوراک کو پورا کرتے ہیں، اپنی روزی کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو ایسے افراد کی خدمت میں اگر گوشت پیش کیا جائے تو اس کا زیادہ اجر اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کے لیے باقاعدہ کوئی خاص لمٹ نہیں رکھی گئی، ابتداً بیان کی گئی لیکن بعد میں اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا۔ اب ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورت ہے، اپنی اس کی کیفیت ہے، اس کے مطابق اس کو گوشت کے حوالے سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن پیش نظر یہ ہو کہ ہم نے چونکہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو اللہ کی رضا جیسے اللہ کو پسند ہے، اور وہ ہے اللہ کے مخلوق کی ضرورت کو پورا کرنا اور ان کا خیال رکھنا، تو اس میں اسی بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مفتی صاحب ہمیں یہ ارشاد فرمائے، ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ قربانی کرنے والے اور نہ کرنے والے کے لیے بال اور ناخن تراشنے کا کیا حکم ہے؟ اصل میں تو یہ ایک مناسبت ہے جو حجاج کرام کے ساتھ ہے کہ جو لوگ حج کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، تو احرام کی پابندیوں میں سے یہ بھی پابندیاں ہیں کہ ناخن نہ کاٹے جائیں، بال نہ کٹوائے جائیں۔ تو جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے لیے مستحب قرار دیا گیا ہے، اور یہ جو احرام والے ہیں جنہوں نے احرام باندھا ہے ان کے لیے تو ضروری ہے، احرام کی پابندیوں میں سے ہے اور احرام کی ضرورتوں میں سے ہے۔ لیکن جنہوں نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ یکم ذوالحج سے، یعنی جیسے ہی ذوالحج کا چاند طلوع ہو جائے، وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کٹوائیں، اس سے پہلے کٹوا لیں، اس کے بعد نہ کٹوائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس حوالے سے، اور اس کا درجہ ہے استحباب۔ استحباب کا مطلب یہ ہے کہ کر لیں گے تو ثواب ہے، لیکن اگر کوئی بال کاٹ لیتا ہے، اگر کوئی ناخن کاٹ لیتا ہے قربانی کرنے والا، تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب وہ غلطی سے ہم نے ناخن کاٹ لیے، ذہن میں نہیں رہا، ہم نے بال کاٹ لیے، تو یاد رکھیے یہ درجہ استحباب میں ہے قربانی کرنے والوں کے لیے، اور درجہ وجوب اور فرض میں ہے احرام والوں کے لیے۔ تو ان کے لیے پھر اگر وہ کاٹیں گے تو ان پر جرمانہ لگتا ہے، لیکن عام جو قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے ایسا کوئی نہیں ہے، اگر کر لیں گے تو ثواب ہے، اجر ہے۔ دوسری بات وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کرنی، تو ان پر تو مطلب ان کے لیے حکم بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھی ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے، ان لوگوں کی طرح بنتے ہوئے وہ بھی اپنے ناخن اور بال نہ کٹوائیں تا وقت کہ وہ
عید کے دن سے گزریں تو ان کے لیے بھی انشاءاللہ باعث اجر اور ثواب ہوگا، وہ ان لوگوں کی مشابہت کی وجہ سے۔ اصل میں جو قربانی کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے۔ مفتی صاحب ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسا کہ آج کل اجتماعی قربانی کے اندر، اور اگر کوئی قربانی اپنے گھر میں کر رہا ہے، اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ چھری جو ہے وہ جانور سے دور نہیں رکھی جاتی، اجتماعی قربانی میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، اس بارے میں ہمیں کیا ارشاد فرمائیں؟ جی علامہ صاحب، دیکھیے اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اور وہ خوبصورت دین ہے جس نے ہر چیز کی بڑی خوبصورت تعلیمات عطا فرمائی ہیں اور بڑی واشگاف انداز میں اس کی ہر طرح سے رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اذا قتلتم فاحسنوا القتل، جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی جرم میں قتل کیا جا رہا ہے، اس نے کسی کو قتل کیا، اب اس کو قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو برے طریقے سے قتل کریں اور اس کا مسئلہ بنائیں یا اس کو جو ہے وہ تنگ کریں، اس کے اعضاء کاٹیں، نہیں، اس سے اسلام نے منع فرمایا۔ اس کو سزا ہے، قتل کے بدلے میں قتل ہے، اس کو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا، بس اتنا، اس کو تکلیف دینے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح سے متعلق فرمایا، فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ تو جانور کو گویا ذبح کرتے ہوئے بھی ہمیں اچھے طریقہ اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اب وہ مختلف اس کے طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے چھری، اس کو فرمایا خوب اچھی طرح تیز کر لو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ چھری تیز نہ ہو اور زور لگانا پڑے اور اس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہو، یعنی جلدی سے اس کا جو ہے وہ گلا کاٹا جائے، جتنا کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی رگیں جو خوراک کی ہیں، سانس کی ہیں اور خون کی ہیں، وہ کاٹ دی جائیں تاکہ جلدی سے جو ہے نا وہ اس کی جان نکل جائے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح اس کو مطلب اچھے طریقے سے پکڑ کر لٹا کر جو ہے وہ ذبح کیا جائے، اس کو مارا نہ جائے بلکہ اس کا خون بہایا جائے۔ تو ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اسلام نے اچھے طریقے کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی اس لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جانور کو مطلب تکلیف نہ دی جائے، اور جب جانور کو ذبح کیا جائے تو اس کو اتنا پریشان نہ کیا جائے کہ وہ پہلے ہی جو ہے نا وہ پریشان ہو چکا ہو۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ اگر ایسی کوئی جگہ موجود ہے کہ جہاں آپ جانور کو پردے میں رکھ سکتے ہیں تو پھر اس کا خیال رکھا جائے، وگرنہ اگر مجبوری ہو تو پھر تو اور صورتحال ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قربانی کرتے ہوئے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اور قربانی کرتے ہوئے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے، اور وہ دعا ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ قربانی پیش کرنی ہے۔ وجہت وجہی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یعنی میری توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اور قربانی کا پیش کرنا بھی اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر ان ساری چیزوں کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ سامعین و ناظرین، پروگرام ہمارا جاری ہے قربانی کے فضائل و مسائل کے حوالے سے۔ مفتی صاحب ہماری یہ رہنمائی فرمائیں کہ جب ہم قربانی کر لیتے ہیں، قربانی کی خال کا بہترین مصرف کیا ہے؟ ہم کس کو جمع کرائیں؟ مدرسے میں جمع کروائیں یا طلباء کو دیں؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ قربانی کی کھال کے حوالے سے ایک تو آدمی اپنے استعمال میں اگر لے آئے تو یہ بھی جائز ہے، قربانی اس نے کی ہے اور اس کی کھال کو وہ صاف کر کے اور اس کو اس کے مراحل سے گزار کر اس کو جائے نماز بنا لیتا ہے، دسترخوان بنا لیتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، تو ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس میں جو قصاب ہوتا ہے جس نے جانور ذبح کیا ہے، قصائی، اس کو اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے، کسی کو بھی اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو خیراتی ادارے ہیں جو مختلف خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لوگوں کی سوشل ویلفیئر کے طور پر جو ہے وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں، تو ان کی خدمت کرنا قربانی کی کھال کے طور پر یہ بھی درست ہے۔ اس کا بہترین مصرف جو ہے وہ مدارس دینیہ ہے، دینی مدارس جو لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم فراہم کر رہے ہیں، اور اس پرفتن دور کے اندر ایک اہم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، ان کی کھال کی صورت میں طلباء کی مدد کرنا، جامعہ کی مدد کرنا، تاکہ وہ
اپنی اس خدمت کو جاری رکھ سکیں، یہ ایک بہترین مصرف ہے اس کا جو قربانی کی کھال کو جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ خود ڈھونڈ کر کہ کون سے وہ ادارے ہیں جہاں دین کی خدمت کی جا رہی ہے اور علم دین کو پڑھایا جا رہا ہے، وہاں ہمیں خود ڈھونڈ کر پہنچانا چاہیے اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھنا چاہیے، تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ، کیونکہ ان کے ہاں باقاعدہ طور پر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اس طرح کا تعاون موجود نہیں ہوتا، وہ اپنی مدد آپ کے تحت ساری خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی خدمت کرنا قربانی کی کھال کی صورت میں ایک بہترین خدمت ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے سوالوں کے جوابات عطا ہمیں فرما رہے ہیں، ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ان سے آخری سوال ہم کرتے ہیں، پروگرام اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہے۔ آپ مفتی صاحب ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کو ہمیں کیسے گزارنا چاہیے؟ ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہے اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ فجر کے شروع میں ان 10 دنوں کی قسم کا بھی ذکر ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ 10 راتیں جو ہیں وہ یہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے، تو گویا یہ فضیلت والی راتیں ہیں، اور یہ وہ خوبصورت ایام ہیں کہ جب حاجی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مکۃ المکرمہ میں موجود ہوتے ہیں، اور وہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے وہ خوبصورت ایام بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، حج کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایام بڑے بابرکت ہیں۔ ان ایام میں ایک تو روزہ رکھنے کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزہ ایک بہترین عبادت ہے جو ان ایام میں ہو سکتی ہے۔ ان ایام میں آدمی کثرت سے وہ افعال بجا لائے جو حاجی بجا لاتے ہیں، مطلب وہ تلبیہ پڑھتے ہیں، مطلب وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائے دل نواز بلند کرتے ہیں، تکبیر و تحلیل کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور اپنی عبادات پیش کرتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عبادات پیش کرنی چاہیے۔ اور ہم ان ایام میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے کچھ وقت خاص رکھ سکتے ہیں، ہم کچھ وقت قرآن پڑھنے میں اور قرآن سمجھنے کے لیے ہم خاص کر سکتے ہیں، تو یہ ایام جو ہے وہ اس حوالے سے بڑی بابرکت اور بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی خرید و فروخت، قربانی کے جانور کی دیکھ بھال، قربانی کے جانور کا چارہ لانا، اس کو نہلانا دھلانا، اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، جس جگہ پر وہ بندھا ہوا ہے اس کی صفائی کا خیال رکھنا، یہ سب کے سب عبادت کے امور ہیں، یہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یعنی جو قربانی کا جانور ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے شعار میں سے فرمایا، اللہ کی نشانی قرار دیا۔ اب ایک جانور اللہ کی نشانی قرار دیا گیا ہے، یہ اللہ کی نشانی کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے بن سکتا ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، تو اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی ہے، اس وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی بن گئی ہے۔ تو اس چیز کی جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی ہے اس کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو ان ایام میں چونکہ یہ 10 دن خاص طور پر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دن قریب آتے ہیں، تو جو جانور قربانی کے لیے نہیں بھی خریدتے وہ بھی خرید لیتے ہیں، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ بعض اوقات ہمارے بزرگ، بعض اوقات گھر والے تھوڑے سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ جانور نے کیا کر دیا، یا جانور کو آپ گھر کے لیے لے کے آئے، تو یاد رکھیے کہ جانور کی خدمت کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا اور تمام امور جو ہیں یہ بذات خود عبادت ہے، کیونکہ آپ اس جانور کی خدمت کر رہے ہیں جو جانور اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اللہ کے حضور قربان کیا جائے گا۔ اس وجہ سے یہ سارے امور جو ہیں وہ ہمیں ذو الحج کے ابتدائی ایام میں کرنے ہوتے ہیں، اور یہ باعث فضیلت ہیں، اس لیے ہمیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چیز قابل قبول ہوتی ہے وہ دل کا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، یعنی ان جانوروں کے نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتے ہیں، بلکہ تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ تو تقوی دل کی
اس کیفیت کا نام ہے جو انسان اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ تو عبادت کرتے ہوئے اللہ کے حضور ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے اور ہم کس جذبے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہے ہیں، اصل میں اس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کرتے ہوئے ہمیں یہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ سامعین و ناظرین، ہم اپنے مہمان ڈاکٹر قبلہ مفتی عرفان اللہ سیفی دامت برکاتہ القدسیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا اور ہمارے سوالات کے جوابات عطا فرمائے۔ اپنے میزبان عامر رضا سیفی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔